اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلامک سلیوشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے کچھ ہی دیر پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان کو لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا، اور اس کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ پاکستان میں موجود دہاڑی دار طبقہ غربت کی چکی میں جو پہلے ہی پس رہا ہے وہ بھوکا مارا جائے گا، اور حکومت پاکستان ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی۔ دوسری جانب پاکستان کے ایک دوسرے صوبہ سندھ کی حکومت نے آج رات 12 بجے سے مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ سندھ کی حکومت نے وفاق سے فوج بھیجنے کی باقاعدہ درخواست بھی کر دی ہے، اور آج رات 12 بجے کے بعد سندھ میں کسی بھی فرد کا گھر سے غیر ضروری باہر نکلنا قانوناً جرم تصور کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم مکمل انالیسس کریں کہ آیا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ہم کچھ فیکٹس اور فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے جو ہر پاکستانی کے لیے دیکھنا بے حد ضروری ہیں۔ ہم سب سے پہلے WHO کی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ WHO نے بڑے واضح الفاظ میں یہ پاکستانی حکومت کو بتا دیا ہے کہ اگر اسی پیس، اسی انتظام اور اسی ڈگر پر ہم چلتے رہے تو اگلے 3 ہفتے کے بعد پاکستان میں اس خطرناک وبا سے 41,000 لوگ متاثر ہو جائیں گے، اور ان میں اموات کی شرح کافی زیادہ ہوگی۔ اٹلی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اٹلی اس وقت طبی جنگ کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ یقیناً طبی جنگ کا لفظ، یہ اصطلاح آپ میں سے بہت سوں کے لیے نئی ہے۔ ہم آپ کو یہ اہم معلومات فراہم کریں گے۔ اس سے پہلے اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو پہنچتی رہیں۔ دوستو، اٹلی چونکہ اس وقت طبی جنگ کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اس کے باوجود کہ اس کے پاس دنیا کا سب سے بہترین طبی نظام موجود ہے۔ طبی جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یہ اب فیصلہ کریں گے کہ کس کو جینا ہے اور کس کو مرنا۔ تو ایسے میں جو بڑی عمر کا شخص ہے، اس کا وینٹیلیٹر اتار کر اس سے چھوٹی عمر کے شخص کو لگا دیا جاتا ہے۔ یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب اٹلی کا طبی نظام اس وبا کے بہت زیادہ پھیلنے پر مکمل طور پر ڈھیر ہو چکا ہے۔ حالانکہ اٹلی کا میڈیکل سسٹم دنیا میں بہترین نظاموں میں شامل کیا جاتا ہے۔ آپ خیال کریں کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ کے سامنے 2 مریض اور 1 بیڈ ہے، تو آپ کیسے فیصلہ کریں کہ کون جیے اور کون مرے؟ بس یہی سب اٹلی میں ہو رہا ہے۔ لہٰذا اپنے ڈاکٹرز کو اس نوبت تک مت پہنچائیں کہ پہاڑ بھی کانپ اٹھیں۔ اگر مریضوں کی تعداد بڑھنے سے حالات کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کی تعداد کتنی ہے؟ ملک اور وزارت صحت کے پاس کتنے وسائل ہیں اس قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ اگر لوگوں نے حکومت کی طرف سے بتائی گئی احتیاطی تدابیر نہ اپنائیں، جس کا زیادہ گمان ہے، جس کی زیادہ امید ہے، اور اپنے گھر سے اسی طرح نکلتے رہے، تو کیا ہم ایک بہت بڑی تباہی کے دہانے پر نہیں کھڑے ہوئے؟ دنیا بھر سے اگر گزشتہ 3 ماہ کا ریکارڈ اکٹھا کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جن جن ممالک اور جن جن قوموں نے بر وقت اقدامات نہیں لیے، انہوں نے بہت بھاری نقصان اٹھائے اور ابھی تک اٹھا رہے ہیں۔ اس وبا کے متعلق ایک ریسرچ کل ہی شائع کر دی گئی ہے، جس میں بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ اگر تمام ممالک کی حکومتوں نے اپنے ممالک کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن نہیں کیا تو 40% زیادہ نقصان کے امکانات ہیں۔ جتنی دیر ہم لیٹ ہوتے جائیں گے اتنے ہی نقصان کا اندیشہ بڑھتا چلا جائے گا۔ پاکستان کے ایک مایہ ناز ڈاکٹر جو کہ امریکہ میں بڑے عرصے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کا شمار پاکستان کے مایہ ناز ڈاکٹرز میں کیا جاتا ہے۔ ان کا نام عامر یار خان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے وزیر اعظم کی تقریر سنی اور اس تقریر میں بنیادی نقطہ جو بتایا گیا کہ اگر لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے تو ملک کی 25% آبادی جو دہاڑی دار ہے اس کے روزگار کے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے میں لاک ڈاؤن نہیں کر رہا، اور میں لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گھروں میں رہیں، جو کہ پاکستان جیسے ملک میں بظاہر ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی سجیشن، اپنی رائے دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بہتر ہوتا کہ 2 ہفتے کے لیے پورے ملک کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا جاتا۔ نادرا ان تمام غربا کا ڈیٹا نکالتی اور ان تمام لوگوں کو گھر پر راشن فراہم کیا جاتا، اور پاکستان کا ہر شہری اور ہر طبقہ، خاص طور پر مخیر حضرات، اس معاملے میں حکومت پاکستان کی یقیناً امداد ضرور کرتے۔
اس قسم کے مواقع اور اس قسم کے لمحات پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی آ چکے. ہم نے دیکھا کہ 2005 8 اکتوبر میں جب ایک زلزلہ آیا جس نے پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں جانی نقصان کیا اور لاکھوں ہی کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے، تو پورے ملک نے یکجان ہو کر ریلیف ایکٹیویٹیز کی اور حکومت پاکستان کی مکمل مدد کی گئی. عامر یار خان نے مزید اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی جو اپروچ ہے حکومت پاکستان کی بالکل اس سے 180 ڈگری پر الٹ اپروچ ہے، اور پاکستان کو یہ تمام اقدامات جو نہیں اٹھائے جا رہے یہ بہت بڑے سانحے سے دوچار کر سکتے ہیں. ہماری دعا تو یہی ہے کہ اللہ پاکستان کو کسی بھی بڑے سانحے سے بچائے، لیکن یہ تب بھی ہو سکتا ہے کہ جب تدابیر اختیار کی جائیں اور بروقت اور مؤثر اقدامات لیے جائیں، جیسا کہ سندھ حکومت لے چکی اور صوبے بھر میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا. دوستو، اس وقت بظاہر ہر انسان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاکستان کی صوبائی حکومتوں اور پاکستان کی مرکزی حکومت، جس کو وفاقی حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ کہا جاتا ہے، ان میں کسی قسم کی مربوط کوارڈینیشن کا نظام موجود نہیں ہے. صوبے اپنی اپنی اپروچ سے اپنے فیصلے کر رہے ہیں اور مرکز ایک نئے قسم کا فیصلہ صادر فرما رہا ہے. جبکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ان حالات سے نمٹنا ہے تو پاکستان کو ایک جامع، مربوط اور مرکزی پالیسی اپنانا ہوگی جو کہ پورے ملک پر نافذ کی جائے. اس کے بعد ہی اس وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سندھ حکومت کے لاک ڈاؤن میں مساجد بھی آئیں گی؟ تو جی ہاں، مساجد بھی آئیں گی. کل کے بعد نماز فجر کو گھروں میں ادا کرنے کا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے. سندھ حکومت کچھ دیر میں مزید معلومات بھی عوام الناس کو فراہم کرے گی. سندھ کے تمام علماء اکرام کو آن بورڈ لے کر معاملے کی سنگینی کے بارے میں بتا دیا گیا ہے. دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ انسان کو ہر قسم کی صورتحال سے نکلنے کے لیے وے آؤٹ فراہم کرتا ہے. معروف عالم دین حامد کمال الدین کہتے ہیں کہ کیا مولوی کو اندازہ ہے جب وہ ممبر پر کھڑا طب کے معلوم حقائق، سفارشات کو چٹکیوں میں اڑا دیتا ہے تو وہ اس ممبر کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کرتا ہے. حامد کمال الدین کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر قسم کی ڈاکٹرز کی سفارشات کو علماء اکرام کو ماننا چاہیے اور ان سفارشات کے مطابق ہی اگلے لاہ عمل کو ترتیب دینا چاہیے. اور ایک انتہائی اہم دلیل اس ضمن میں جس کو ترکی کے صدر طیب ایردوان نے اپنی تقریر میں بھی شامل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے ساتھ شام کے سفر پر جا رہے تھے. راستے میں معلوم ہوا کہ شام میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے سفر کا ارادہ ترک کر دیا اور وہاں سے واپس لوٹ آئے. صحابہ اکرام میں سے کچھ نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی جانب جا رہا ہوں. کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر طاعون اللہ کی تقدیر ہے تو اس سے بچاؤ، اس سے پرہیز اور تدابیر بھی اللہ ہی کی تقدیر ہیں جس کو ہمیں اپنانا چاہیے. صحابہ اکرام کی اس جماعت میں کچھ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول بھی پیش کیا جس میں کہا گیا ہے کہ بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ مکس نہ کرو. دوستو، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو گھروں میں محصور رکھیں گے اس وبا سے خود بچنے اور دوسروں کو بچانے کے لیے اور ان علاقوں سے باہر نہیں نکلیں گے جہاں پر وبا پھیل چکی ہو، ان کے بارے میں ایک بشارت ہے جو احادیث مبارکہ میں دی گئی ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3474 ہے کہ جو آدمی طاعون کے حالات میں صبر کے ساتھ اپنے گھر میں ٹھہرا رہے، یہ جانتے ہوئے کہ اسے جو کچھ بھی ہوگا صرف وہی ہوگا جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے، ایسے صابر شخص کے لیے شہید کے اجر کے برابر ثواب ہے، اگرچہ وہ اس بیماری سے وفات نہ بھی پائے. تو دوستو، ایک بہت بڑی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو دی ہے جو احتیاطی تدبیر کے لیے اپنی جان بچانے اور دوسروں کی جانوں کی فکر کرنے کے لیے اپنے گھروں سے آج کل نہیں نکلیں گے. ان کو وہ ثواب دیا جائے گا جو شہید کے برابر ہوگا، خواہ وہ اس بیماری سے متاثر ہوں یا نہ ہوں. تو مسلمانوں کو اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ آپ کو محض گھر میں رکنے پر شہید کے برابر ثواب دیا جائے گا. تو اس لیے گھر سے نکلنے میں پرہیز کیجیے، اپنے آپ کو
कुछ दिनों के लिए घरों में जरूर महसूस कर लीजिए। तो इसलिए सिंध भर में नहीं बल्कि पाकिस्तान भर में तमाम मुसलमानों से ये हमारी भी गुजारिश है, उलमा इकराम भी गुजारिश कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान भी यही गुजारिश कर रही है। उम्मीद है तमाम पाकिस्तानी इन बातों को गौर से सुनेंगे, इनको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और इन तदाबीर पर लाजमन अमल कीजिए ताकि पाकिस्तान को इस बहुत बड़े क्राइसिस से निकाला जा सके और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की ज़िंदगियों को जो ख़तरा लाहक है उससे इनको बचाया जाए। इस्लामिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।